سورہ فیل تک سبق ہوا تھا. آج انشاءاللہ سورہ قریش پڑھیں گے. سورہ قریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قریش ہے اور یہ مکی سورت ہے. اس میں کل 4 آیتیں ہیں. پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ اور پھر وجہ تسمیہ، سورت کا موضوع اور سورت کا خلاصہ. البتہ ترجمے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں، سن لیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے سورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. قریش یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان تھا اور مکہ مکرمہ میں آباد تھا اور صاحب حیثیت لوگ تھے. سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی، نگران اور خادم تھے. قریش والے اگرچہ شرک میں مبتلا تھے لیکن اللہ کے گھر کی تعظیم کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو ہر جگہ قریش کی ایک شہرت تھی کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا میں جہاں بھی چلے جاتے ہر جگہ لوگ ان کا بڑا خیال کرتے تھے اور ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کے ساتھ تجارت میں نرمی کرنے کا، ہر چیز کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. حالانکہ اس وقت امن و امان کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب تھی. قتل عام ہوتا تھا، لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹتے تھے. لیکن اس بیت اللہ کی خدمت کی نسبت تھی کہ لوگ کہتے تھے بھئی یہ تو بیت اللہ کے خادم ہیں، لہٰذا ان کو اس خوف کے حالات میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، امن ملا. اور دوسرا یہ ہے کہ رزق میں، کام کاج میں، تجارت میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. لوگ ان کا بڑا خیال کرتے تھے. آپ سمجھ گئے؟ اس صورت میں اللہ پاک نے قریش کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ ان کو یہ جو ساری عزتیں ملی، احترام ملا، ادب ملا، اس کی وجہ میرے گھر کی خدمت تھی. تو اب ایک آدمی کو جس کی برکت سے سب کچھ ملے تو بھئی اس کا احسان مند ہونا چاہیے نا. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کی نسبت سے سب کچھ ملا لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے. اللہ کے گھر کی نسبت سے سب کچھ ملا لیکن اسی گھر میں بت لٹکائے ہوئے تھے. یہ احسان فراموشی کہلاتی ہے، جبکہ ایک بندے کو احسان مند ہونا چاہیے. تو اس صورت میں اللہ پاک نے قریش کا تذکرہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اب میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں اچھی طرح پھر آگے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف.
بوجہ اس کے کہ قریش کو مانوس کیا جائے، بوجہ اس کے بوجہ اس کے کہ قریش کو مانوس کیا جائے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ مانوس ہو جائیں سردی اور گرمی کے موسم کے سفر سے، یعنی وہ مانوس ہو جائیں، مانوس کا مطلب تو سمجھتی ہے نا، یعنی عادت ہو جائے، ان کو آسانی ہو جائے، یعنی وہ مانوس ہو جائیں سردی اور گرمی کے موسم میں، سردی اور گرمی کے موسم میں سفر سے۔ بریکٹ میں لکھیں سردی میں یمن اور گرمی میں شام کی طرف، سردی میں یمن اور گرمی میں شام کی طرف۔ لکھ لیا؟ شتاء سردی کا موسم ہوتا ہے، صیف گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی عبادت کرے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس رب نے انہیں کھلایا بھوک کی حالت میں، جس رب نے انہیں کھلایا بھوک کی حالت میں، جوع کہتے ہیں بھوک کو، وآمنہم من خوف، اور جس نے انہیں امن دیا خوف کی حالت میں، اور جس نے انہیں امن دیا خوف کی حالت میں۔ لکھ لیا؟ یہ اس سورت کا ترجمہ ہو گیا۔ دوسری بات سورہ قریش کی وجہ تسمیہ، اس سورت کو سورہ قریش کیوں کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے، پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ قریش آیا، پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے۔ سمجھ گئے؟ سورت کا موضوع سورت، موضوع کہتے ہیں عنوان کو، ٹاپک کو، موضوع لکھیں۔ فرائض علماء اکرام و صوفیاء عظام، فرائض ضاد کے ساتھ، فرائض علماء اکرام و صوفیاء عظام، فرائض علماء اکرام و صوفیاء عظام، فرائض کہتے ہیں ذمہ داری کو۔ اب دیکھیں موضوع پہ غور کریں، دیکھیں قریش والوں کو عزت ملی بیت اللہ کی نسبت سے نا، بیت اللہ میں رہتے تھے، خیال کرتے تھے۔ اس امت کے جو علماء ہے، جو صوفیہ بزرگ ہیں، شیوخ ہے، پیر صاحبان ہیں، لیکن ان کا بھی زیادہ تر واسطہ کس سے؟ مسجد سے۔ ایک عالم کی عزت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی امام صاحب آ گئے، ان کو آگے بٹھاتے۔
ہر ایک خیال کرتا ہے. بزرگوں کی عزت ہوتی ہے. علماء اور بزرگوں کی عزت زیادہ ہے اس لیے کہ ان کا اللہ سے تعلق بھی زیادہ ہے. تو بھئی جب علماء کو اور پیر صاحبان کو دنیا کی راحتیں اللہ کی وجہ سے ملی ہے تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایک عالم، کام کرنے والا عالم، اس کا اثر علاقے میں ہو، دین کی بات کر سکتا ہو، اصلاح کی بات کر سکتا ہو. لکھ لیا؟ خلاصہ صورت لکھیں. خلاصہ صورت: اللہ کے گھر، اللہ کے گھر یعنی مساجد کی خدمت و خیال رکھنے والوں کو، اللہ کے گھر یعنی مساجد کی خدمت و خیال رکھنے والوں کو دنیا میں بھی راحت و سکون نصیب ہوتا ہے. دنیا میں بھی راحت و سکون نصیب ہوتا ہے. مساجد کی خدمت چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، خیال کرنا چاہیے. لکھ لیا؟ آخر میں ایک بات لکھیں، پیغام و سبق کے نام سے. پیغام و سبق کا عنوان دے، پیغام و سبق. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو امر دینی کی وجہ سے، جس کو امر دینی کی وجہ سے دنیا کی عزت اور مال نصیب ہو، دنیا کی عزت اور مال نصیب ہو، تو بجائے اس پر فخر و تکبر کے، بجائے اس پر فخر و تکبر کے شکر و اطاعت کے اہتمام میں اور زیادہ بڑھنا چاہیے. شکر و اطاعت کے اہتمام میں، شکر و اطاعت کے اہتمام میں اور زیادہ بڑھنا چاہیے.